السلام علیکم. دو سہیلیاں جب مل بیٹھتی ہیں تو ہوتی ہے ایک پرمزہ دلچسپ گفتگو. اس بھاگتی دوڑتی زندگی میں کچھ لمحے اپنے لیے. سنیے بول سہیلی لے کر آئے ہیں میں امارا. اور میں ایمن. آج ہمارے پہلے سیزن کی دوسری ایپیسوڈ ہے جس میں ہم بات کریں گے پریگننسی اور اس سے ریلیٹڈ چیلنجز کے اوپر. میں اور ہمارا یہاں پر موجود ہیں اور آج ہماری باتوں کا جو محور ہوگا وہ پریگننسی ہوگی ہمارا. آپ ایکسائٹیڈ ہیں؟ ہاں بالکل. شاید جیسے کہ جب پریگننسی کے ٹائم پر انسان ایکسائٹیڈ ہوتا ہے یہ کچھ نیا ہونے والا ہے اور پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کیا ہونے والا ہاں ہے. بالکل بالکل ایسا ہی ہے. اور ہمارا ماں بننے کا تجربہ بہت یونیک سا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت بھی ہے. لیکن پریگننسی سے پہلے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی، جب آپ اب ماں نہیں بنی تھی اس وقت آپ کیسے دیکھتی تھی اس کو کہ اچھا ایک وقت آئے گا جب میں بھی ماں بنوں گی اور میرے بچے ہوں گے اور میری رسپانسبلٹی ہوگی، تو اس سے پہلے آپ کی کیا سوچ ہوتی تھی؟ ایک ظاہر سی بات ہے، ایسا لگتا تھا کہ بہت بڑی رسپانسبلٹی، ایک بڑی میجر انڈر ٹیکنگ ہے. آپ جو ہے نا بہت بڑی ذمہ داری اٹھا رہے ہیں اور ماں کا مقام اور ماں کی ذمہ داریاں بہت زیادہ ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک فنی بات یہ بھی ہے کہ جب آپ ماں بنے نہیں ہوتے تو آپ سوچتے ہیں میں تو اپنے بچوں کو ایسے کروں گی، میں تو اپنے بچوں کے ساتھ یہ نہیں کروں گی. لیکن بالکل جب وہ ذمہ داری آپ کے اوپر پڑتی ہے اور جب آپ اس رول میں انٹر ہوتے ہیں تو پھر چیزیں بڑی مختلف ہوتی ہیں. ایک دیکھنے والی کی نگاہ سے اور جس کے اوپر گزر رہی ہوتی ہے اس کی نگاہ سے، دونوں چیزوں میں بہت فرق ہوتا ہے. بالکل ہمارا. اور آپ کی بات سے مجھے ایک واقعہ یاد آیا کہ ہماری امی کی ایک فرینڈ ہوا کرتی تھی. ان کے بچے تھے، 2 بچے تھے ان کے. اور جب بھی وہ ہمارے گھر آتی تھی ان کے چھوٹے 2 بچے تھے، آئی تھنک پرائمری کلاسز میں وہ ہوا کرتے تھے. اور جب بھی وہ بچے آ کے بیٹھتے اور ان کی مدر جو ہے وہ میری مدر سے بات کر رہی ہوتی تو وہ بار بار اپنی ماں کو مخاطب کرتے اور ان سے کچھ پوچھتے اور وہ یہ کہتی کہ اچھا میں ابھی بزی ہوں، آپ پلیز تھوڑی دیر کے لیے کوائٹ ہو جائیں. تو میں اکثر یہ سوچا کرتی تھی کہ جب میں مدر بنوں گی نا تو میں اپنی فرینڈس سے بات چیت کم کیا کروں گی اور اپنے بچوں کو زیادہ فوکس کیا کروں گی. اور اس وقت ایک تصور یہی تھا، بہت آئیڈیل سا، جیسا کہ آپ نے بیان کیا کہ یوں کریں گے اور بچوں کا براٹ اپ ایسے ہوگا. اس کے ساتھ ہی میں جب ماؤں کے چہرے دیکھا کرتی تھی نا تو مجھے اکثر ان پہ بڑا تناؤ نظر آتا تھا اور غصہ، اور جیسے وہ ناراض ہو جایا کرتی تھی تو یہ بھی میرے دماغ میں تھا کہ بس ایسا نہیں کرنا، غصہ تو آنا ہی نہیں چاہیے، اور جو مائیں غصہ کرتی ہیں وہ تو بہت خراب ہوتی ہیں. لیکن ہمارا آپ کیا کہتی ہو کہ یہ جو آئیڈیل تصورات ہوتے ہیں جب ہم پریگننسی کے فیز میں انٹر ہوتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پریگنینسی کے فیز میں انٹر ہوتے ہیں تو بس ایک نیا سفر شروع ہوتا ہے جو کہ بہت خوبصورت بھی ہوتا ہے. لیکن اس میں کچھ چیلنجز ایسے ہوتے ہیں ڈیفینیٹلی ہر انسان کی زندگی میں جو پریگنینسی کے ساتھ یونیک ہوتے ہیں اور پریگنینسی کو مشکل بھی بناتے ہیں. میرے لیے جو سب سے بڑا چیلنج تھا وہ تھا نوزیا سکنس. مجھے بہت زیادہ جو ہے وہ الٹیاں آتی تھیں، نوزیا ہوتا تھا. اور اس وقت جو ہے وہ میں ایک میڈیکل اسٹوڈنٹ تھی، کالج بھی جانا ہوتا تھا، پڑھنا بھی ہوتا تھا. لیکن جو اتنی اس کی وجہ سے جو حالت تھی، اور میں نے ساری دوائیں بھی، مطلب شروع میں نے ساری دوائیں اس کے لیے ٹرائی کی لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا. اس کے بعد میں نے دوا کھانی بھی چھوڑ دی تھی کیونکہ ہوتا کچھ نہیں تھا. اور بڑے مزے کی بات یہ ہے کہ میں لٹرلی جو ہے وہ ایک ایپل جوس پر زندہ تھی. مجھے اچھا. لگتا ہے بہت فائدہ پہنچایا ہوگا میں نے اس کمپنی کو ان کا ایپل جوس پی کر. تو یہ میرے لیے ایک بہت بڑا چیلنج تھا. آپ بتائیں آپ کے لیے پریگنینسی میں سب سے بڑا چیلنج کیا رہا اور کیسے آپ نے اس کو کوپ کیا؟ اچھا، میرے لیے جو سب سے بڑا چیلنج تھا وہ یہ تھا کہ میرے ویسے چیلنجز کم تھے. جیسے لوگوں کے لیے نوزیا آپ نے بتایا آپ کو ہوتا ہے، یا بہت سارے لوگ جو ہوتے ہیں ان کے سر میں درد ہوتا ہے، ڈفرینٹ قسم کے سمٹمز ہوتے ہیں اور لوگ پرابلمس سے گزرتے ہیں. لیکن مجھے ایسی کوئی چیز نہیں فیل ہوتی تھی. بہت اسموتھ الحمدللہ میری پریگننسیز گزری ہیں. لیکن یہ کہ مجھے آخر میں ایسیڈیٹی کا پرابلم ہو جاتا تھا اور وہ اتنا زیادہ ہوتا تھا کہ مجھ سے پھر کچھ بھی نہیں کھایا جاتا تھا اور بہت بری فیلنگز آتی تھی اندر سے. تو یہ ایک چیلنج ہے جو میں فیس کرتی تھی. اور پھر اس کے لیے مجھے جو بھی کوئی کہتا تھا کہ ملک آپ ضرور پئیں، کوئی یوگرٹ کہتا تھا
اسی طرح گیوسکون جو دوا ہے وہ کوئی کہتا تھا. تو اس لیے جو بتاتا تھا وہ میں اس کا یوز کرتی تھی, لیکن وہ سب کچھ جب ہی صحیح ہوتا تھا جب ڈلیوری ہو جاتی تھی, اور اس کے بعد پھر وہ ایشو ختم ہو جاتا تھا. تو بالکل. ہمارا آپ کا یہی ایک چیلنج تھا نوزیا کا, اور باقی پریگنینسی آپ کی کس طرح سے گزری؟ اچھا, ایک اور بات یہ ہے کہ نوزیا لوگ کہتے ہیں کہ فرسٹ ٹرائمیسٹر شروع کی جو 3 مہینے ہیں اس میں ہوتا ہے, اور سب نے مجھے ہم میڈیکل کی کتابوں میں بھی یہ پڑھا تھا کہ بس فرسٹ 3 منتھس میں ہوتا ہے, اور اس کے بعد یہ بہت بہتر ہو جاتا ہے, غائب ہو جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے. تو میں 3 مہینے تو آپ اسی انتظار میں گزار دیتے ہیں کہ بس جلدی سے جو ہے نا 4تھ منتھ اسٹارٹ ہوگا اور یہ صحیح ہو جائے گا, لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا, اور آخر تک رہا. تو اور اس حد تک تھا کہ میں کسی قسم کی خوشبو برداشت نہیں کر سکتی تھی, اور یہ بڑے ہی مشکل تھا. آپ سوچیں آپ نیولی ویڈ ہوں, اور آپ ظاہر سی بات ہے آپ پرفیومز اور وہ سب چیزیں استعمال کرتے ہیں, اچھے سے اچھا میک اپ ہو, چیزیں ہوں, ہر چیز میں اسمیل ہوتی ہے. تو اتنا زیادہ تھا کہ ہم جو ہے نا وہ صرف کیپری وائٹ صابن کے تو استعمال تک آ گئے تھے, کیونکہ صرف اس کی مہک اتنی تھی کہ وہ مجھ سے برداشت ہوتی تھی. اور ہسبینڈ کو بھی میں نے یہ کہہ دیا تھا کہ وہ اپنا پرفیوم جو ہے وہ گاڑی میں ہی رکھیں گے اور گاڑی میں ہی لگائیں گے, کیونکہ اچھا. جہاں کسی نے اسٹرانگ اسمیل کسی نے لگائی اور بس میں نے تو بس وہیں پہ ہی شروع ہو جانا ہے. ہاں. اچھا, ہمارا یہ ایسے چیلنجز ہیں یا ایسے ایشوز ہیں جو ماں جو بن رہا ہوتا ہے اس کے علاوہ کسی اور کو تو نہیں پتا ہوتے, اور بظاہر تو ہم بالکل ٹھیک ٹھاک نظر آ رہے ہوتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ ڈفرینٹ قسم کے انداز ہیں. جیسے بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں, پریگنینسی میں بس آپ کو آرام ہی آرام کرنا چاہیے, اور زیادہ بیٹھنا چاہیے, اور کوئی کام نہیں کرنا چاہیے. اور ایک طرف یہ ہوتا ہے کہ آپ پریگنینسی میں بہت ایکٹیو رہیں. اس میں کیا خاص بات ہے کہ اگر آپ ماں بننے والے ہیں, یہ تو ایک سب کے ساتھ ہی ہوتا ہے. تو بہت ساری جگہوں پر یہ ہوتا ہے کہ ارد گرد کا جو آپ کا فیملی ممبرز ہیں یا آپ کے ریلیٹیوز ہیں یا فرینڈز ہیں, وہ آپ کا اس طرح خیال بھی نہیں رکھ رہے ہوتے نا سم ٹائم. تو اسی لیے جیسے ایسیڈیٹی ہو یا نوزیا ہو یا اور کسی بھی قسم کا کوئی ایشو ہو, وہ پرسن جو اس سے گزر رہا ہوتا ہے اس کے لیے یہ بڑا چیلنجنگ ہو جاتا ہے. بالکل بالکل. اور اگر آپ اس ساری صورتحال میں, کیونکہ ظاہر سی بات ہے پریگنینسی 9 مہینے کا وقت کوئی مختصر نہیں ہوتا, ایک بہت لمبا وقت ہوتا ہے, اور اس میں آپ کا ہسبینڈ آپ کے ساتھ ہو, آپ کے ہر طرح کا آپ کا خیال رکھے, اور اس کے بعد آپ کے سراؤنڈنگ میں جو لوگ ہیں, آپ کی امیجیٹ فیملی ہو گئی, آپ کے ان لاز ہو گئے, ان سب کو اس بات کا احساس ہو. بے شک ایک نارمل فنومینا ہے, ہر کوئی گزرتا ہے, لیکن ہر کسی کا ایکسپیرینس ڈفرینٹ ہوتا ہے. میں کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتی کہ جیسی میری پریگنینسی ہے ویسی آپ کی ہوگی یا کسی اور کی ہوگی. تو ہر ایک کے ایکسپیرینسز جو ہے وہ ڈفرینٹ ہوتے ہیں, بالکل. اور ہمیں ایک دوسرے کا ایز اے وومن ہمیں ہر ایک کی پریگنینسی کو یونیک لے کر اور اس انسان کا جس حد تک ممکن ہے حد تک خیال رکھا جا سکتا ہے, رکھنا چاہیے. بالکل صحیح کہا ہمارا. اچھا, ایک اور بات میرے ذہن میں آ رہی تھی کہ جب فرسٹ ٹائم آپ مدر بنتے ہیں تو فرسٹ ٹائم مدر بنتے وقت آپ کو بہت ساری چیزوں کا اندازہ نہیں ہوتا. جیسے دوسرے تیسرے بچے میں آپ جانتے ہیں اچھا کس طرح سے آپ نے بچے کی نیپی چینج کرنی ہے, اگر بچہ رو رہا ہے تو اس کو چپ کیسے کروانا ہے, بہت ساری چیزوں کا آپ کو آئیڈیا ہوتا ہے. لیکن جو فرسٹ ٹائم مدرز ہوتی ہیں وہ کافی کنفیوز ہوتی ہیں, یا تو ان کو بہت زیادہ انسٹرکشنز مل رہی ہوتی ہیں کہ ایسے کرنا ہے اور ایسے نہیں کرنا, اور یہ کھانا ہے اور وہ نہیں کھانا. تو آپ کیا سمجھتی ہو کہ فرسٹ ٹائم مدر کے چیلنجز جو ہیں وہ ہیں کیا؟ ایک تو آپ بہت ڈرے ہوئے ہوتے ہیں, آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ سب کیسے ہوگا, کتنی زور سے اٹھانا ہے, اتنا چھوٹا سا بیبی ہوتا ہے, اور اس سے گزرنا, اور کیا کس طرح کی طبیعت ہوگی, کیا ہوگا, کب یہ چیزیں صحیح ہوں گی, میں کیا کھاؤں کیا نہیں کھاؤں. تو بہت سارے سوال ہوتے ہیں آپ کے ذہن میں, اور مجھے لگتا ہے کہ ان سب کا جواب آپ کو جب ہی ملتا ہے جب آپ ایک دفعہ اس راستے سے گزر جاتے ہیں. کوئی بھی آپ کو کتنا بھی تجاویز دے لے, آپ کو بتا دے, انسٹرکشن دے لے, میرے خیال ہے جو خود گزرنے کا جو تجربہ ہے وہ اصل ہاں بالکل. اسی طرح جیسے اپنی صحت کا خیال رکھنے کے حوالے سے بھی کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ مستقل ایکٹیو رہیں, آخر تک آپ واک کرتے رہیں, اور اسی طرح آپ کے ارد گرد آپ کے جو بزرگ ہوتے ہیں یا کوئی آپ کے بہت مخلص فرینڈز ہوتے ہیں ایسے جو آپ کو اپنے تجربے کے مطابق بتاتے ہیں, کیونکہ ان کا تجربہ ڈفرینٹ ہوتا ہے, لیکن جو انہوں نے سمجھا ہوتا ہے
اس کے مطابق وہ آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ اچھا آپ نے یہ فوڈ ضرور ہی کھانا ہے اور یہ ایکسرسائز آپ نے ضرور کرنی ہے اور آپ نے اس طرح سے آرام کرنا ہے، یا آپ نے کوشش کرنی ہے کہ پازیٹیو باتیں سوچیں، جو کہ بہت سی باتیں ٹھیک بھی ہوتی ہیں، لیکن مجھے کبھی کبھی یہ لگتا ہے کہ جب ہر طرف سے مشورے مل رہے ہوتے ہیں تو یہ اوور ویلمنگ بھی ہو جاتا ہے ایک اس پرسن کے لیے جو فرسٹ ٹائم کوئی ایکسپیرئنس کرنے کے لیے جا رہا ہے. بالکل. اس میں دیکھیں، ایک تو یہ کہ صحت کا بہت خیال رکھنا چاہیے آپ کو اپنی، اور جس قسم کی بھی مشورے آپ کو ملیں، اگر آپ کو لگتا ہے اب تو اتنی کھلی دنیا ہے، ہر چیز آپ کو ایک فنگر ٹپ پہ آپ کے موجود ہے، سرچ کر سکتے ہیں آپ، اتنے زبردست پریگنینسی سپورٹ گروپس ہوتے ہیں، آپ وہ جوائن کر سکتے ہیں. صحت کے خیال میں کچھ چیزوں کا ہمیں جو دھیان رکھنا چاہیے، ایک تو ہے کہ آپ کا کھانا کیسا ہے. بھوک کچھ لوگوں کو دو ایکسٹریمز ہو سکتی ہیں کہ اتنی زیادہ نوزیا ہو رہا ہے کہ کچھ کھایا ہی نہیں جا رہا ہے، یا کچھ لوگوں کو بہت زیادہ بھوک لگتی ہے، اوور ایٹنگ کرتے ہیں. تو آپ جو بھی کھائیں، ایک بات یاد رکھیں کہ آپ ہیلدی چیزیں کھائیں. ہر پورشن میں ہر چیز ایکول پورشن میں اچھا پورشن کھائیں. فروٹس اور ویجیٹیبلس کا استعمال ضرور کریں، کیونکہ وہ آپ کی بہت اچھی سورس ہوتی ہیں وٹامنس کے لیے. کچھ لوگ جو ہے نا، جیسے پتہ بھوک لگ رہی ہوتی ہے یا اتنی زیادہ ایک دم سے گلوکوز چاہیے ہوتا ہے، تو لوگ کاربوہائیڈریٹس بہت زیادہ لے لیتے ہیں، بہت زیادہ بسکٹس لے لیے، کیکس لے لی، جو کہ صحت کے لیے اچھا نہیں ہے. پھر یہ ایک طرح کا مس کانسیپٹ ہے کہ بھائی ویٹ گین ہونا چاہیے، ویٹ گین ہونا چاہیے. اس میں جو اگر آپ پریگنینسی کو، اس کی فزیولوجی کو پڑھیں گے، کس طرح بچہ گرو کرتا ہے، پہلے 3 مہینوں میں صرف اس کا فریم ورک بنتا ہے، جیسے ایک عمارت کھڑی ہوتی ہے تو اس کا صرف ڈھانچہ بنتا ہے نا. تو اسی طرح جو بیبی ہوتا ہے، اس کا جو فرسٹ 3 منتھس میں صرف بیسک اسٹرکچر بن رہا ہوتا ہے کہ یہاں پر دل بنے گا، یہاں پر ہاتھ بنیں گے، یہاں پر پیر بنیں گے، اس طرح کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے. تو اس وقت آپ کا فولک ایسڈ کا لینا بہت ضروری ہوتا ہے، ورنہ پھر آپ کو نرو ڈیفیکٹس ہو جاتے ہیں. جی. اس کے بعد پھر جو سیکنڈ ٹرائمیسٹر اور تھرڈ ٹرائمیسٹر ہے، اصل جو آخری 3 مہینے، اس میں بیبی کا ویٹ گرو ہوتا ہے، ڈبل ہوتا ہے ویٹ. تو اس سے پہلے اگر ماں کا وزن تیزی سے بڑھ رہا ہے تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سارا وزن جو ہے وہ آپ کے اوپر ہے، اور پھر پریگنینسی کے بعد، ڈیلیوری کے بعد آپ کو وہ اتارنا بڑا مشکل ہو جائے گا. تو ایک تو یہ بات ہو گئی کہ اپنے کھانے پینے کا، اور میک شیور کریں کہ آپ ہیلدی کھائیں. دوسرا یہ کہ ویٹ گین ہم نے ڈسکس کر لیا کہ ویٹ گین کہاں پر کتنا ہونا چاہیے، اور یہ پوری گائیڈ لائنز موجود ہوتی ہیں کہ پہلے 3 مہینوں میں کوئی خاص ویٹ گین نہ ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر دوسرے 3 مہینوں میں کچھ حد تک ویٹ گین ہوتا ہے، اور لاسٹ 3 منتھس میں میجر جو ویٹ گین ہوتا ہے آپ کا. ٹوٹل جو آپ کی پریگنینسی میں 10 to 12 kg کا ویٹ گین جو ہے وہ ایک اچھا ویٹ گین سمجھا جاتا ہے کہ یہ ایک اچھا ویٹ گین ہے. تیسری بات یہ کہ اپنے آپ کو فزیکلی ایکٹیو رکھیں، انلیس کہ آپ کو کوئی ڈاکٹر یہ بولے کہ بھائی نہیں ایسے نہیں کرنا ہے، آپ نے بیڈ ریسٹ ہے. کچھ ایسی کنڈیشنز ہوتی ہیں جس میں لوگوں کو واقعی میں بیڈ ریسٹ چاہیے ہوتا ہے. اس کے علاوہ یہی کہا جاتا ہے، ہمیں بھی ایز اے ڈاکٹر بھی یہ پڑھایا جاتا ہے کہ پریگنینسی ایک نارمل نظام ہے، ایک نارمل فزیولوجی ہے، جو ہیومن فزیولوجی ہے، انسان کے جسم میں جو ایک نارمل طرح سے ایک کام انجام دیا جا رہا ہے. تو اس کے لیے جو نا آپ کو اپنے آپ کو نارمل آپ فزیکل ایکٹیویٹی، آپ کھائیں پئیں چلیں پھریں، اپنے روزمرہ کے کام کریں. ہاں ظاہر سی بات ہے، آپ ایکسٹریم کوئی بھی ایکسرسائز نہ کریں جس سے ڈیمیج کا خدشہ ہو، لیکن اپنی زندگی کو معمولی طور پہ کے چلاتے مطابق رہیں. چلائے نا. بالکل. اچھا ہمارا، مجھے یہ بھی لگ رہا تھا کہ جب آپ نارمل ایکٹیویٹیز میں اپنے آپ کو انگیج رکھتے ہیں اور بزی رکھتے ہیں نا، تو ٹائم بھی ذرا آسانی کے ساتھ گزر جاتا ہے. بالکل جب آپ بالکل. بالکل بیٹھ کر ایک ویٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ اچھا اب 1 مہینہ گزرے، دوسرا گزرے، اللہ کہ کسی کا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے نا، بہت مشکل پریگنینسی ہوتی ہے، اور جیسے ابھی آپ نے ڈسکس کیا کہ آپ کو نوزیا بہت زیادہ ہوتا تھا، تو پھر اگر اتنا زیادہ ہو رہا ہے، بار بار وامٹنگ ہو رہی ہے، تو نارمل جو بھی ایکٹیویٹیز ہیں اس میں شامل ہونا بہت ہی مشکل ہو جاتا بالکل ہے. بالکل. لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو زیادہ بہتر یہ کہ خود کو نا ہر وقت کہیں نہ کہیں مصروف رکھیں، مطلب سوشلائز زیادہ کریں. جیسے اسی طرح ایکٹیویٹیز جو آپ نے بتائی ہیں، اور ابھی ہم میرا خیال ہے اور بھی ڈسکس کریں گے نا کہ ایکسرسائزز ہو سکتی ہیں، اور واک ہو سکتی ہے، اور بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. اچھا ہمارا یہ بتائیں کہ آپ نے کوئی ایسا خاص فوڈ آپ نے لیا ہو اپنی پریگنینسیز میں، اور جو ریکمینڈڈ بھی ہو اور ہمارے لیے اچھا بھی ہو، جو ہمیں لینا بھی چاہیے ہو؟ میں بس ایک ٹپ جو میں لوگوں سے شیئر کرتی ہوں، میں صرف یہ کہوں گی، کیونکہ مجھے اتنا شدید نوزیا ہوتا تھا کہ میں کسی قسم کی بھی ٹیبلٹس بھی نہیں کھا سکتی تھی. تو جو ملٹی وائٹامن تھی وہ میں نہیں کھا سکی، کسی بھی پریگنینسی میں نہیں کھا سکی.
تو لیکن میں نے یہ ضرور کیا تھا کیونکہ میں کچھ کھا ہی نہیں پاتی تھی تو میں فروٹس کھاتی تھی, کوشش کرتی تھی. ایپل میں نے اپنی پوری زندگی میں نہیں کھایا, مجھے ایپل اچھا نہیں لگتا تھا, لیکن پریگنینسیز میں مجھے ایپل اچھا لگنا شروع ہوا اور میں نے بھرپور طرح سے فروٹس کھائے اور الحمدللہ میرا ہیموگلوبن اور اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ بالکل صحیح رہی. تو اگر آپ کچھ نہ بھی کھائیں نا اور اچھے سے آپ فروٹ اور ویجیٹیبل انٹیک, واٹر انٹیک آپ کا صحیح ہے تو میرا خیال ہے بہت اچھی آپ کی پریگنینسی گزر سکتی ہے. بالکل. اور ہمارا مجھے لگتا ہے کہ جو لوگ لے سکتے ہیں, جو ڈیری پروڈکٹس ہیں جیسے دودھ پینا, یوگرٹ کھانا, اسی طرح اگر آپ ایگ کھا سکتے ہیں, کوئی الرجیز نہیں ہے آپ کو, یا کوئی جیسے آپ نے کہا کہ کچھ لوگ بہت سارے ایسے فوڈ ہوتے ہیں جن سے لوگ ایوائڈ کرنے لگتے ہیں پریگنینسی میں نا, ان سے نہیں کھایا جاتا یا ان کو اس کی وجہ سے نوزیا ہوتا ہے, یا پھر یہ کہ کوئی اور آپ کو الرجیز ہیں, کوئی پرابلم ہے تو آپ ایوائڈ کریں. ادروائز مجھے لگتا ہے کہ پھر جو بھی چیزیں ہیلدی ہے, ہیلدی لائف اسٹائل کا حصہ ہے, مجھے لگتا ہے کہ وہی پریگنینسی میں بھی ہمارے لیے اچھی ہے نا. جیسے اگر کوئی بہت جنک کھاتا ہے اور بہت زیادہ کیفین کا استعمال ہے, ٹی کافی بہت زیادہ پیتا ہے, تو پھر اس کو تھوڑا سا کیئرفل ہونا چاہیے وہ تو نا بالکل پریگنینسی میں. بہت ضروری ہے, وہ تو کٹ ڈاؤن کرنا پڑے گا. اور آپ کی یہ جو بات ہے کہ ایگ اور ڈیری پروڈکٹس, پروٹین کھانا بڑا ضروری ہے. اور ہو سکتا ہے کہ آپ کو ایک طرح کا, کچھ لوگ کہتے ہیں بھائی مجھ سے انڈا نہیں کھایا جاتا, انڈا تو میں نہیں کھا سکتی, تو آپ یہ سمجھ لیں ٹھیک ہے آپ انڈا نہیں کھا سکتے تو انڈا کیا ہے, پروٹین ہے, تو آپ کے پاس اس کی بہت ساری اور اقسام ہیں. دالیں جو ہیں وہ پروٹین ہیں, آپ اس صورت میں اس کو لے سکتے ہیں, یا چیز لے سکتے ہیں آپ, یا فش لے سکتے ہیں. تو آپ یہ سوچیں کہ 2-3 گروپس ہیں جو آپ کے پروٹین ہو گئے, کاربوہائیڈریٹس ہو گئے, اور ویجیٹیبلس اور منرلز ہو گئے. تو آپ ایک اگر فارم میں نہیں کھا سکتے تو اس کو دوسری طرح سے کھا لیں تاکہ آپ کی ضروریات پوری ہوں. بالکل. یہ تو ہم نے کر لی کھانے پینے اور صحت کی بات. اب ایمن آپ مجھے بتائیں کہ یہ تو جسمانی صحت ہو گئی, ذہنی صحت اور اپنے آپ کو پرسکون رکھنا, اور اس سارے اتنا جو میجر چینج آپ کی زندگی میں آ رہا ہے اور آنے والا ہے, اور اتنی سوچیں ہوتی ہیں ذہن میں بالکل. کہ کیا ہوگا اور کیسے ہوگا, تو اس کو کیسے ہینڈل کیا جائے؟ اچھا, مجھے یہ لگتا ہے کہ جب ہم یہ بات کریں گے نا تو بہت سارے لوگ جو ہماری بات سنتے ہیں اور ہم سے ملتے بھی ہیں, تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہر ایک کے ڈفرینٹ سرکمسٹانسز ہوتے ہیں. بہت ساری خواتین جو ہوتی ہیں ان کے ارد گرد جو سپورٹ سرکل ہوتا ہے وہ بہت اسٹرانگ ہوتا ہے, لوگ محبت کا اظہار بھی کرتے ہیں. اور اگر آپ کی پریگنینسی ہے اور فرسٹ ٹائم ہے تو وہ اس چیز کا خیال کر کے آپ کو بہت ساری جگہوں پر آپ کو ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے, کچھ خواتین جس ماحول میں ہوتی ہیں ارد گرد سے ان کو اس طرح سپورٹ بھی نہیں مل رہی ہوتی اور بہت زیادہ اسٹریس ہوتی ہے. تو اسٹریس فری پریگنینسی یعنی بہت اہم ہے. ظاہر سی بات ہے کہ آپ کا دماغ جتنا پرسکون ہوگا, جتنے آپ خود پرسکون ہوں گے, اتنا ہی بچے کی بھی ذہنی صحت کے اوپر اس کا اثر پڑے گا. تو امپورٹنٹ بات تو بہت ہے. اب اس کو ممکن کیسے بنائیں یہ ہمیں سوچنا پڑے گا, کیونکہ یہاں پر ہم بہت آئیڈیل باتیں کر جائیں کہ آپ اسٹریس نہ لیں, پریشان نہ ہوں, پازیٹیو سوچیں. لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے نا آپ کے ارد گرد کے ماحول کا, لوگوں کا آپ کے اوپر اتنا اثر ہوتا ہے. تو بس میں یہ کہوں گی کہ حالات تو سب کے مختلف, آپ ٹیسٹ سے اپنی لائف میں گزرتے ہیں, آپ کے بہت سے چیلنجز ہوتے ہیں, لیکن ہمیں یہ فوکس کرنا چاہیے کہ ارد گرد کا ماحول ایسا نہ ہو کہ جو ہمیں ہر وقت پریشان اور غمزدہ ہمیں رکھے, اور ہم اپنے لیے کوئی بھی سیلف کیئر کی کوشش نہ کر سکیں. جتنا ممکن ہو جس کے لیے جیسے بھی, یعنی اگر آپ کے لیے دن میں 5 منٹ ممکن ہے کہ آپ باہر واک کے لیے نکل جائیں, یا آپ کے لیے ممکن ہے کہ آپ کچھ وقت بیٹھ کر ایک چائے کا کپ پی لیں, یا کوئی جوس اپنے لیے نکال کر پی لیں, کوئی اچھی سی سرگرمی جس سے آپ خود کو اچھا محسوس کر لیں. یا آپ جیسے اگر بہت سارے لوگ قرآن سن کر اچھا محسوس کرتے ہیں تو اس کو سن لیں, کیونکہ یہ بہت بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ جو ہے نا فزیکلی تو ہیلدی ہوں, لیکن ساتھ میں آپ مینٹلی اور ایموشنلی جو ہے وہ پیسفل ہوں اور اسٹیبل ہوں. یہ آپ کی پریگنینسی میں بہت بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, کیونکہ یہ آپ کی جو آپ کا ابھی بچہ پیدا ہی نہیں ہوا ہے, یعنی بچہ جب ہاتھ میں آتا ہے تب تو ہم چلو اس کا خیال رکھ رہے ہوتے ہیں, لیکن جب بچہ ان بورن ہے ابھی, تو اس بچے کی دماغی صحت کے لیے آپ کی ایموشنل اسٹیٹ جو ہے وہ اس کے اوپر بہت زیادہ اثرات منتقل کر سکتی ہے, اثرات ڈال سکتی ہے. اور آپ کو ضرور جو ہے نا وہ
سپورٹ یا ہیلپ بھی لینی چاہیے کہ اگر آپ پریگننسی کے اس فیز سے گزر رہے ہیں لیکن آپ بہت زیادہ اسٹریسڈ ہیں، بہت ڈپریسڈ ہیں، بہت انکشیس ہیں اور آپ نہیں اپنے آپ کو مینیج کر پا رہے ہیں ان سب چیزوں کو، تو پھر آپ کو اسپیشلی ہیلپ بھی لینی چاہیے، کیونکہ جیسے میں نے کہا کہ اسپیشلی جو آخر کے 3 مہینے ہوتے ہیں نا، ان میں اگر ماں بہت زیادہ پریشان ہے، متفکر ہے اور اسٹریس میں ہے، تو اس کا اثر جو ہے وہ بچے کی دماغی صحت کے اوپر پڑتا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ کچھ چیزیں ہم یہاں ڈسکس بھی کریں گے. آپ بھی بتائیں کہ آپ نے. ہاں، آپ کی مجھے یہ بات بہت اچھی لگی ایمن کہ نا دن میں کچھ وقت ایسا ضرور نکالیں آپ اور کوئی ایسی ایکٹیویٹی کریں جس سے آپ کو ذہنی سکون حاصل ہو. اور ہر انسان کے لیے وہ ایکٹیویٹی کچھ الگ ہو سکتی ہے. کچھ لوگ جو ہے کچھ وقت پودوں کے ساتھ گزار کر ان کو لگتا ہے کہ ان کو ذہنی طور پہ سکون حاصل ہوا، یا کچھ لوگ تنہائی میں کوئی کتاب پڑھ کر ان کو بڑا اچھا محسوس ہوتا ہے، یا پھر کچھ لوگ جو ملنے جلنے والے ہوتے ہیں وہ کہیں باہر چلے جاتے ہیں لوگوں سے ملنے. تو یہ بہت اہم بات ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنی دن کا کچھ حصہ ایسا ضرور نکالیں جو آپ کی مینٹل ہیلتھ کے لیے ہو، آپ کو جو ہے نا ڈی اسٹریس کرنے کے لیے ہو، کہ آپ اپنا ذہنی تناؤ کم کریں. کچھ بریک لینا اپنی بالکل بالکل، یہ نارمل بڑا روٹین سے. ضروری ہے. اور مجھے لگتا ہے پریگنینسی کیا، میرا خیال ہے یہ جو ویسے بھی خواتین ہیں ہم میں سے ہر ایک کو یہ ضرور اپنے لیے سوچنا چاہیے کچھ لمحہ رک کر اور کچھ ایسا کام کیا جائے جس سے ہمیں ذہنی طور پہ سکون حاصل ہو، خوشی حاصل ہو. بالکل. وہ نماز بھی ہو سکتی ہے، وہ قرآن کی تلاوت بھی ہو سکتی ہے، وہ ایک سمپل سی باہر ایک آؤٹ ڈور واک بھی ہو سکتی ہے، وہ کچھ پینٹنگ بھی ہو سکتی ہے. تو جو بھی کوئی ایسا کام جس سے آپ کو خوشی ملے اور آپ خوشی کو سکون محسوس ہو. ملے ہاں وہ آپ بالکل. کریں. اور اس میں ایک اور بات میں ایڈ کروں گی کہ ایک کانسیپٹ جو ہے لیو ان دا مومنٹ، جو اس وقت ہو رہا ہے نا آپ اس میں ہاں جئیں. ہاں ہم ہاں. لوگ جو ہے نا وہ اتنی زیادہ چیزیں سوچتے ہیں، ایسا ہوگا یوں ہوگا، اور جی جی. بعض اوقات تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ جتنے ہمارے جو اندیشے ہوتے ہیں اس میں سے بہت ساری باتیں سچ بھی نہیں ہوتی، بہت ہاں ساری باتیں تو ہوتی بھی نہیں ہیں، وہ صرف ہمارے خوف ہوتے ہیں اور ہمارے اندیشے ہوتے ہیں. بالکل تو پریزنٹ میں جینا جو ہے نا وہ بڑا اہم بالکل. ہے. ہمارا صحیح کہا. اچھا، ہمارا مجھے لگتا ہے کہ نا کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ چونکہ آپ یعنی آپ کے اندر ہارمونل چینجز بھی آ رہے ہیں، پھر آپ کی باڈی کی شیپ بھی ایک یعنی جسم آپ کا مختلف طریقے سے ڈھل رہا ہوتا ہے، آپ کو اپنا آپ سم ٹائم اتنا اچھا نہیں لگ رہا ہوتا. تو مجھے یہ بھی ایک ٹپ ہے چھوٹی سی جو نئی مائیں بننے والی ہیں اور فرسٹ ٹائم ہے اسپیشلی، یا ہر دفعہ جب بھی ماں بنے تو آپ نا کوشش کریں کہ اپنا خیال جس طرح سے آپ رکھ سکتے ہیں. یعنی جیسے دیکھیں جب ہم اچھا سا کچھ میک اپ کرتے ہیں یا اچھے کپڑے پہنتے ہیں، اپنے بال بناتے ہیں، تو ہمیں اچھا محسوس ہوتا ہے نا مرر میں اپنے آپ کو دیکھ کر. تو جب آپ کے یہ 9 منتھ جو گزر رہے ہوتے ہیں تو آپ کوشش کریں کہ صبح کا اپنا کوئی روٹین بنائیں. یہ میں نہیں کہہ رہی کہ آپ صبح جس ٹائم پر یعنی 8 بجے اٹھ کے بیٹھ جائیں، آپ 6 بجے اٹھ جائیں، کیونکہ آگے جا کے آپ نے اپنے بچے کے ساتھ بھی جاگنا ہے. تو جس ٹائم پر بھی آپ اٹھیں، لیکن اٹھنے کے بعد آپ کوشش کریں کہ تھوڑا سا اپنے آپ کو خود تیار ہو جائیں تھوڑا سا. جیسے اپنا فیس وغیرہ جب آپ واش کر لیں گے تو اپنے بال بنا لیں، کچھ کپڑے چینج کر لیں اپنے، اور اگر چاہیں تو آپ تھوڑا سا کوئی میک اپ بھی کر سکتے ہیں، یا لپسٹک لگا لیں، کوئی کریم لگا لیں، کوئی بھی آپ جو بھی اپنی اسکن کیئر کر سکتے ہیں. اور پھر اپنے لیے کوئی اچھا سا ناشتہ بنا کے کریں. یعنی ایک کوئی اسپیشل کام جیسے میں نے کہا نا اپنے لیے ضرور کریں جس سے آپ کو خود بھی اچھا محسوس ہو، اور آپ کے جو ارد گرد لوگ ہیں ان کو بھی آپ کو دیکھ کر اچھا محسوس ہوگا. بالکل. یعنی کہ سیلف کیئر آپ کو پرائیورٹی، کیونکہ آپ بحیثیت ماں جو ہے اتنا بڑا آپ کے اوپر ذمہ داری ہے، اور فزیولوجیکل نیڈز ہیں آپ کی بچے کے لیے، آپ نے اس کو بھی دیکھنا ہے. اور آپ کے لیے جیسے جیسے مہینے بڑھتے جاتے ہیں زندگی آپ کے لیے مشکل ہوتی جاتی ہے. چلنا مطلب بڑا عجیب سا لگ رہا ہوتا ہے. پہلی دفعہ جب آپ ماں بنتے ہیں تو آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ جو عام سے کام ہے، فار ایگزامپل اپنے شو لیسز ٹائی کرنا، جی وہ آخر کے مہینوں میں وہی مشکل ہو اتنے جاتا آسان سے کام جو آپ کے لیے اتنے مشکل ہو جاتے ہیں، ہے. اور عجیب سی سچویشن ہوتی ہے آپ کی. لیکن آپ اپنا جتنا زیادہ خیال رکھ سکتے ہیں وہ رکھیں. اپنا تو ہم رکھ لیتے ہیں. پھر آپ مجھے بتائیں ایمن کہ ہمارے ارد گرد جو لوگ ہیں اور جو انوائرمنٹ ہے اور جو افراد ہیں اس کا کیا امپیکٹ ہوتا ہے، اور ہم کس طرح ممکن بنا سکتے ہیں کہ اس میں کچھ بہتری کی جائے. اچھا، اس کا بہت
بڑا ہاتھ ہے. ہماری اپنی ایموشنز اور جو ہماری مینٹل ہیلتھ ہے وہ ایسے ہی بہتر رہ سکتی ہے جب ارد گرد کے لوگ ہمیں توجہ دیں, یا اگر ہم ان کی توجہ پر ڈپینڈنٹ نہ بھی ہوں لیکن پھر بھی ایک اچھی چیز ہے. اچھا, ابھی آپ بات کر رہی تھی ہمارا, تو مجھے یہی خیال آ رہا تھا کہ جب آپ کا بچہ دنیا میں آ جاتا ہے تو بہت دفعہ آپ کو راتوں میں جاگنا پڑتا ہے, اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کو تھکاوٹ, رات میں اگر آپ جاگ رہے ہیں تو دن میں آپ سو رہے ہیں, تو سارا روٹین جو ہے وہ آپ کا آگے پیچھے ہو جاتا ہے نا. تو اچھی بات ہے کہ اگر پریگنینسی میں آپ کو جس وقت بھی ٹائم مل رہا ہے اور اگر آپ کا ارد گرد کا ماحول بھی سپورٹ کرنے والا, تعاون کرنے والا ہے, تو آپ اپنے آرام کا بھی خیال رکھیں. متحرک ضرور رہیں, ایکٹیو ضرور رہیں, لیکن اپنی نیند کو ضرور پورا کریں. اور جیسے ہم نے بات کی سیلف کیئر کی, اچھا مجھے ہمارا یہ بھی لگتا ہے, جیسے ابھی آپ نے اس بات کا تذکرہ کیا ارد گرد کے ماحول کا, اس میں آپ کے جو شوہر ہیں یا آپ کے جو لائف پارٹنر ہیں نا, ان کا ایک بہت بڑا رول ہے کہ کس طرح وہ آپ کو سپورٹ کرتے ہیں. کیونکہ ماں بننا ایک عورت ہی اس تجربے سے گزر رہی ہوتی ہے, لیکن وہ جو بچہ دنیا میں آنے والا ہے وہ ان دونوں کی اولاد ہے, اور بالکل اس کے لیے اس ماں کا خیال رکھنا, اس کو سپورٹ کرنا, اس کو مینٹلی اور ایموشنلی کسی طرح سے اتنی تکلیف نہ دینا کہ وہ پریشانی کا شکار ہو جائے یا ڈپریشن میں چلی جائے, یا ہر وقت جو ہے وہ منفی سوچیں اس کے دماغ میں آتی رہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ہمیشہ ہی ضروری ہے, لیکن خصوصاً جب ایک عورت اس مرحلے سے گزر رہی ہو نا, تو اس کے شوہر کو اس کا ساتھ دینا چاہیے. اور پھر ارد گرد جو لوگ ہیں, فار ایگزامپل اگر آپ ایکسٹینڈیڈ فیملی میں رہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے, آپ کے اپنے جو گھر کے کام ہیں یا جو بھی آپ کے ذمہ رسپانسبلٹیز ہیں وہ آپ ادا کریں, اپنے لوگوں کے ساتھ آپ تعاون کریں, لیکن ساتھ میں لوگ بھی آپ کے ساتھ تعاون کریں. اگر وہ دیکھتے ہیں کہ آپ تھک رہی ہیں تو تھوڑا سا آپ کو وہ بریک دے دیں, یا آپ خود بھی. مجھے کبھی کبھی یہ لگتا ہے کہ بہت ساری خواتین ایسی ہوتی ہیں جو خود تھک بھی رہی ہوتی ہیں, پریشان بھی ہو رہی ہوتی ہیں, لیکن وہ کسی سے شیئر نہیں کرتی اور کسی سے ہیلپ لینے کے لیے اپنے منہ سے کہتی نہیں ہے. تو کوئی فرق نہیں پڑ جائے گا, نہ ہی ہماری کوئی انسلٹ ہے کہ اگر ہم کسی سے ریکویسٹ کر دیں کہ پلیز مجھ سے ابھی نہیں کھڑا ہوا جا رہا, یا میں بہت زیادہ مجھے نیند آ رہی ہے, میں بہت تھک گئی ہوں, تو میں یہ کام بعد میں کر لوں گی. یا آپ اگر ورک پلیس پر ہوں تو وہاں پر بھی آپ بتا سکتی ہیں کہ اگر آپ پریگننٹ ہیں اور آپ کسی بھی قسم کے فزیکلی یا مینٹلی یا ایموشنلی آپ اچھا نہیں محسوس کریں, تو وہاں پر بھی آپ ہیلپ لے سکتے ہیں. بالکل ہیلپ لینی چاہیے ہے, اور اپنے آپ کو کبھی بھی اوور برڈن نہیں کرنا چاہیے. پریگنینسی ایک بہت بڑا چیلنجنگ فیز ہے, اور ظاہر سی بات ہے آپ کی فنکشنل کیپیسٹی اور وہ سب کچھ ویسا نہیں ہوتا. آپ جو ہے نا, میں ایک چھوٹی سی اگزامپل دیتی تھی کہ بالکل یہ ایسا ہے کہ آپ ایک بچے کو جو ہے نا وہ کانسٹنٹلی, اسپیشلی جو آخری 3 مہینے ہوتے ہیں, آپ امیجن کریں کہ 24 گھنٹے کوئی انسان جو ہے نا ایک بچے کو اٹھائے ہوئے ہے, وہ بوجھ یا وہ وزن. تو یہ کوئی اتنی آسان چیز نہیں ہے, اور بالکل جہاں پاسبل ہو آپ کو ہیلپ لینی چاہیے. تو بڑی دلچسپ ہم نے ساری گفتگو کی, اس کو ہم تھوڑا سا ریپ اپ کرتے ہیں کہ ہم نے بات کیا کی. ہم نے یہ بات کی کہ مدر کی جرنی میں پریگنینسی جو ہے نا ایک بہت خوبصورت مرحلہ ہے, لیکن یہ مرحلہ اپنے چیلنجز کے ساتھ آتا ہے. ہر انسان کے اپنے کچھ چیلنجز ہوتے ہیں, اور اس سارے سلسلے میں ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم اپنی صحت کا, جسمانی صحت کا, فزیکل ہیلتھ کا اور مینٹل ہیلتھ کا بہت خیال رکھیں, اور سیلف کیئر کو ایک پرائیورٹی بنائیں. اپنا خیال رکھنا ہماری اپنی ذمہ داری ہے. اگر ہمارے ارد گرد کے لوگ خیال رکھتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے, لیکن اپنی صحت کا اور اپنی مینٹل ہیلتھ کا خیال رکھنا کے لیے ہم سب سے پہلے ذمہ دار ہیں. تو ہمیں بحیثیت ایک عورت ہمیں اس کا ضرور خیال رکھنا چاہیے, اور ہمارے سراؤنڈنگ ماحول کا بھی اس میں بالکل کردار ہوتا ہے. ایمن, کوئی آپ کو دلچسپ واقعہ اس سلسلے میں کچھ اگر آ رہا ہو تو ہم. ہاں, مجھے ایک دلچسپ بات کی یاد آ رہی ہے کہ سارے چیلنجز کے بعد بھی ایک بہت انٹرسٹنگ ایکسپیرئنس ہوتا ہے, اور ہم بہت ساری ایسی چیزوں سے مزیدار واقعات بھی ہوتے ہیں اس کے دوران میں. جیسے مجھے یاد آ رہا ہے کہ جب میں پہلی دفعہ مدر بن رہی تھی تو بہت ایکسائٹمنٹ بھی تھی, اور ہم لوگ یہ کوشش کرتے تھے کہ جیسے ہم انگلینڈ میں رہتے ہیں تو یہاں پر بہت ساری پیرنٹنگ کی کلاسز ہوا کرتی تھی, یا پریگننسی کس طرح سے آپ نے پریگننسی کو گزارنا ہے, تو ہم ہر کلاس لینے کے لیے, ہر سیشن لینے کے لیے ہاسپٹل جایا کرتے تھے. اسی طرح کسی نے یہ بتایا کہ بھئی آپ نے
جو لاسٹ منتھ ہے اس میں آپ نے ایک جم بال جو ہے وہ لینی ہے، تو ہم وہ بھی خرید کے لے آئے، لیکن اس پہ بیٹھنا ایک بہت خطرناک تجربہ تھا جس کو میں بالکل ریکمینڈ نہیں کروں گی۔ تو بہت سارے ایسے انٹرسٹنگ تجربات ہیں ہمارا۔ آپ کے ذہن میں بھی کوئی انٹرسٹنگ بات ہو تو شیئر مجھے کریں۔ ابھی یہ سونے سے آپ کی ایک بات یاد آئی۔ میری جو فرسٹ پریگنینسی تھی، میرا خیال ہے شاید اس وقت تک مجھے پتہ بھی نہیں تھا پریگنینسی کا، اور میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ میں اس وقت پڑھ رہی تھی، تو میں میڈیکل اسٹوڈنٹ تھی، میرے ایگزامز ہوتے رہتے تھے، تو میں اب ہوتا یہ تھا کہ میں کالج سے آئی، کتاب کھانا وانا کھا کے میں کتاب پڑھ رہی ہوں، اور میں دو لفظ پڑھتی نہیں تھی اور مجھے نیند آ جاتی تھی اور میں سو جاتی تھی، پھر میں اٹھتی تھی، پھر مجھے نیند آتی تھی، میں سو جاتی تھی، اور جو ہے نا میرے ہسبینڈ جو ہے وہ میری امی سے کہنی اس کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، پورا دن ایسے سوتی رہتی، اور مجھے خود بھی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ میرے ساتھ ہو کیا رہے، میں کتاب کھولوں اور مجھے اتنی نیند اور میں پھر سو جاؤں۔ پھر بعد میں جب نیوز پتہ چلی تو پھر میں نے کہا یہ ہے اصل وجہ، یہ ہے، میرا مسئلہ نہیں ہے، میں اتنا نہیں سوتی ہوں۔ بالکل بالکل نہیں، آپ تو بہت لائف فائق اسٹوڈنٹ تھی، اصل میں پریگنینسی کا مسئلہ تھا۔ اور ہمارا یہاں پر ہمارا جو شو ہے، دل تو نہیں چاہ رہا کہ ہم اس کو ختم کریں اور یہ باتیں چلتی چلی جائیں، لیکن جو آپ نے سمرائز کیا، اس کے بعد ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ آج کا جو یہ ٹاپک تھا، یہ ہمارے جو سننے والے لوگ ہیں، امید ہے ان کے لیے بہت خوشگوار ایک تجربہ رہا ہوگا، اور یہ بھی امید ہے کہ اسی طرح کے بہت سارے جو نئے ٹاپکس ہیں، مزیدار ٹاپکس ہیں، وہ لے کر ہم آتے رہیں گے۔ ہمارا آپ اگر کچھ کہنا چاہیں تو ضرور اپنا پیغام دیں، اور پھر ہم اس شو کو ختم کرتے ہیں۔ پیغام میرا سب کے لیے ہوگا کہ اپنا خیال رکھیں۔ آج ہم سب نے یہی سیکھا ہے اور ہم سب نے یہی کرنا ہے بالکل کہ پریگنینسی ہو یا کوئی بھی زندگی کا مرحلہ ہو، اپنا ضرور خیال رکھیں، اور اس کے بعد اگر آپ اپنا خیال رکھیں گے تو ہی آپ اس قابل ہو سکیں گے کہ اپنے ارد گرد رہنے والوں کا خیال رکھ سکیں۔ بالکل۔ اب ہم آپ سے اپنے اس شو میں اجازت چاہتے ہیں، ہماری اس پوڈ کاسٹ کا وقت ختم ہوا ہے۔ آپ سے ہم دوبارہ ایک نئے موضوع کے ساتھ، ایک دلچسپ موضوع کے ساتھ ملیں گے۔ جہاں پر بھی رہیں خوش رہیں، اپنا خیال رکھیں، جیسا کہ ہم دونوں کا یہ میسج ہے۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔